بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ہماری کائنات انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی خاموش ہے، لیکن محفوظ بالکل نہیں۔ اس کائنات میں کاسمک ریڈیشن، بلیک ہول، سپر نوواز، ایسٹرائڈز کی وجہ سے کسی بھی سیارے کے لیے طویل مدتی محفوظ بقا انتہائی مشکل ہے۔ تو پھر ہماری زمین کیسے اور کیوں محفوظ ہے؟ آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی لوکل ببل کا نام سنا ہے؟ ہماری آبزرویبل یونیورس میں 100 ارب سے زیادہ گلیکسیز ہیں۔ ان میں سے ایک ہماری گلیکسی ملکی وے گلیکسی ہے۔ ملکی وے میں اندازاً 200 ارب سے زیادہ ستارے ہیں، اور ان میں سے ایک ہمارا سولر سسٹم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہماری کائنات میں صرف ایک دن میں 26 لاکھ ستارے اپنی زندگی ختم کر کے مہلک ریڈیشن چھوڑتے ہیں؟ جب بڑے سے ستارے مرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا دھماکہ کرتے ہیں جسے سپر نووا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی سپر نووا زمین سے صرف 50 لائٹ ایئر کے فاصلے پر بھی ہوا تو زمین کا اوزون لیئر مکمل طور پر جل سکتا ہے اور زندگی کے تمام آثار ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ہمارا سولر سسٹم موجود ہے ایک خاص خلائی علاقے میں جسے کہتے ہیں لوکل ببل۔ یعنی ہمارے سولر سسٹم کے چاروں طرف 1000 لائٹ ایئر تک لوکل ببل پھیلا ہوا ہے، جہاں ستاروں کی ڈینسٹی بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ملکی وے گلیکسی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی بڑا ستارہ ہی نہیں جو جلد سپر نووا بن سکے، اور اگر سپر نووا ہوتا تو ہماری زمین ختم ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نظام شمسی میں 1000 لائٹ ایئرز کی حفاظتی چھت ہے جسے لوکل ببل کہتے ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا نظام شمسی کب کا تباہ ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد آتا ہے ہیلیوسفیئر۔ یہ ایک بہت بڑا بلبلہ سمجھ لیں جو سورج کی سولر ونڈ سے بنتا ہے اور تقریباً 15 بلین کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، یعنی تقریباً پلوٹو تک یا اس سے بھی آگے۔ یہ ہماری فزیکل شیلڈ ہے یا فزیکل چھت ہے جو ہمیں باہر سے آنے والی ہائی انرجی کاسمک ریز سے بچاتی ہے۔ ہماری دوسری حفاظتی چھت ہیلیوسفیئر ہے جو ہمیں تقریباً 75% کاسمک ریڈیشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایسٹرائڈ بیلٹ، کیوپر بیلٹ اور اوٹ کلاؤڈ۔ زمین کی حفاظت میں یہ تمام اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسٹرائڈ بیلٹ جو مارس اور جوپیٹر کے درمیان ہے، کیوپر بیلٹ نیپچون کے بعد واقع ہے، اوٹ کلاؤڈ جو سب سے دور ہے۔ یہ تمام ہمیں کومیٹ سے، ایسٹرائڈ سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تینوں قدرتی شیلڈ یا چھت کا کام کرتے ہیں جو زمین پر آنے والے ممکنہ اثرات کو کم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے زمین کا بڑا بھائی یعنی جوپیٹر، جسے جائنٹ پروٹیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سے 300 گنا بڑا ہے اور اس کی گریوٹی اتنی طاقتور ہے کہ یہ اپنے مدار میں آنے والے ایسٹرائڈ اور کومیٹس کو یا تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یا ان کا راستہ بدل دیتا ہے۔ اگر جوپیٹر نہ ہوتا تو یہ تمام ایسٹرائڈ اور کومیٹس زمین پر آتے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جوپیٹر کی موجودگی کے بغیر زمین پر ہر 100 سال میں ایک تباہ کن امپیکٹ ہو سکتا تھا، اور ویسا امپیکٹ جو آج سے 65 ملین سال پہلے آیا تھا اور اس نے ڈائناسورس کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ یعنی جوپیٹر بڑا بھائی بن کر ہمیں بچا رہا ہے، ایک اور محفوظ چھت۔ اس کے بعد آتا ہے ارتھس میگنیٹک فیلڈ جسے میگنیٹوسفیئر کہا جاتا ہے۔ یہ خلا میں پھیلا ایک ایسا انویزیبل شیلڈ ہے جو ہمیں سورج کی مہلک سولر ونڈ اور کاسمک ریز سے بچاتا ہے۔ یہ زمین کو روزانہ 138 ملین ٹن سولر میٹیریل سے بچاتا ہے۔ یہ وہ محافظ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر ہر پل ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ارتھس ایٹماسفیئر۔ زمین کا ایٹماسفیئر یہ صرف ہوا کا ایک غلاف نہیں، یہ ایک ملٹی لیئرڈ شیلڈ ہے، ایک ملٹی لیئرڈ چھت ہے۔ اوزون لیئر زمین پر آنے والی ہارمفل الٹرا وائلٹ یا یو وی
रेडिएशन को 97 से 99% तक जज़्ब कर लेता है, वरना ये रेज़ स्किन कैंसर से लेकर फसलों की तबाही तक का बायस बन सकती थी। रोज़ाना तकरीबन 48 टन मीटियर्स ज़मीन की तरफ आते हैं, मगर एटमॉस्फेयर उन्हें ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही फ्रिक्शन से जला देती है। ज़रा सोचें, ज़मीन की ये तमाम परतें, ये तमाम लेयर्स हिफाजती छतों की तरह हमारी हिफाजत कर रही है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन इस ख़तरनाक कायनात में भी महफूज है। क्या ये इत्तेफाक है या कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है? कुरान शरीफ सूरह अंबिया में आयत नंबर 32 में फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, लेकिन ये लोग इस आसमान की निशानियों को ध्यान में नहीं लाते। यानी 6ठी सदी में कुरान शरीफ फरमा रहा है कि हमने आपके ऊपर हिफाजती छतें डाल दी है, बल्कि ये भी बताती है कि इसमें आपके लिए निशानियां हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये हिफाजती छतें जो 2025 में हम सुनकर हैरान हो जाते हैं, कुरान मजीद ने 6ठी सदी में इनका जिक्र किया। लेकिन कैसे? और सिर्फ यही नहीं कि इसका जिक्र किया, इसका जिक्र कहाँ पे किया? अब ज़रा आप इस बात पर गौर करें। सूरह अंबिया वो सूरत है जिसमें कुफ़ार निशानी मांगते हैं, तो सूरह अंबिया उसे ज़मीन और आसमान की तरफ इशारा करती है और फिर कहती है कि इस कुरान शरीफ पर गौर और फ़िक्र करो। और फिर इसी सूरत में आयत नंबर 30 में वो आयत पेश की जिसमें ज़मीन और आसमान के एक वक्त पे साथ होने का जिक्र था, जिसे साइंस बिग बैंग के तौर पर जानती है। और उसके बाद की आयत फ़ौरन 31 नंबर आयत में सूरज और ज़मीन की दोनों की ग्रेविटी का जिक्र 31 नंबर आयत में किया, और साइंस कहती है कि बिग बैंग के बाद सबसे पहली ताकत वो जो वजूद में आई वो ग्रेविटी थी। और तीसरी आयत में इन तमाम महफूज छतों का जिक्र किया। अब आपके पास वाज़ेह इख्तियार है। आप चाहें तो अपनी फ्री विल के साथ या तो इन निशानियों पर गौर व फिक्र करें और अल्लाह के अहकामात के आगे सर तस्लीम खम कर दें, या इन निशानियों को नज़रअंदाज करके जहालत की ज़िंदगी बसर करें, जैसा कि इस सूरह अंबिया की दूसरी आयत में बताया गया है कि जब इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई निशानी आती है तो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको इसे नज़रअंदाज करने की मुकम्मल आज़ादी है, क्योंकि आपके पास फ्री विल है। लेकिन याद रखें कि आप क़यामत के दिन इसे नज़रअंदाज करने के लिए जवाबदेह होंगे। यही ज़िंदगी का असल इम्तिहान है और यही ज़िंदगी का असल मकसद है। इन अलामात को समझने में हमारे साथ शामिल हो और उन लोगों के साथ शेयर करके अपना किरदार अदा करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और उनकी हिफाजत करना चाहते हैं और उनको गाइड करना चाहते हैं। यह हमारी सीरीज़ गौर व फिक्र की 11वीं किस्त। अगली किस्त में जब हम मिलेंगे तो इसी सूरत की आयत नंबर 33 पर बात करेंगे। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।